معزز حاضرین جماعت، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کی برکتیں اور سعادتیں اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اس کوشش میں کامیاب فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں پر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ آپ کی ہماری زندگیوں میں، عمر میں، اولاد میں، مکان میں، دکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہنا انی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندوں سے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ مجھ سے دعا کریں، مجھے پکاریں، اور ان کا پکارنا، ان کا دعا کرنا مکمل ایمان کے ساتھ، مکمل ایقان کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ ہو۔ ہماری یہ جو مختصر سی نشست یا بیٹھک ہے وہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہوگی۔ مختصر سی دعائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور مسنون مختصر اذکار، اس کی شرح، اس کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حالانکہ آدمی دعا چاہے کیسی بھی کرے، کسی بھی زبان میں کرے، کیسے ہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے، اللہ سننے والا ہے، اللہ سمجھنے والا ہے، اللہ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، ہمارے جذبات کو، ہماری ضروریات کو، ہماری خواہشات کو سمجھنے والا اور اس کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہے۔ لیکن وہ دعا، وہ کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منقول ہوئے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، ان دعاؤں کے اور ان الفاظ کی بات ہی اور ہے، ان کے اثرات ہی اور ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کو، آپ کی تعبیرات کو، آپ کے کلمات کو مستعار لیتے ہیں اور آپ کے مسنون دعاؤں کو اور اذکار کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو ہم یہ زیادہ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پھر ان کی مقبولیت زیادہ ہوگی، ان کا اللہ کے پاس درجہ زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اتنی ساری چیزیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، چاہے وہ قصص ہوں، واقعات ہوں یا احکامات ہوں، وہیں بالخصوص یعنی خاص طور پر نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ دیا ہے، اور جا بجا اللہ کے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے یہ دعا کی، ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا، یا پھر ان جذبات کی ترجمانی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہو یا اللہ کے نبیوں کی زبانی ہو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکور فرمایا۔ دعا کیا ہے؟ انسان کے دل سے نکلنے والی پکار ہے جو ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ آپ کی اپنی ضرورتیں، آپ کی اپنی خواہشات، آپ کے اپنے مسائل، آپ کی اپنی تکلیفیں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، وہ دعا کی شکل میں، ایک پکار کی شکل میں زمین سے اٹھتی ہے اور عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دعا کرنا بھول چکے ہیں، اللہ سے مانگنا بھول چکے ہیں، اور اگر مانگتے ہیں تو مانگنے کا طریقہ بھول چکے ہیں، مانگنے کا سلیقہ بھول چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کو ریوائز کرنا ہے، اسے دہرانا ہے، اسے پھر سے زندہ کرنا ہے ہمارے اندر، کہ ہمارے اندروں میں وہ بات ہو کہ رب کے سامنے جب جھکیں، رب کے سامنے جب مانگے تو کیسے مانگیں، کس طریقے سے مانگے، کس سلیقے سے مانگنے، مانگنے کا طریقہ کیا ہو، مانگنے کے آداب کیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اور اس کی ہدایات دی ہیں کہ مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ذہن کہیں اور مشغول ہے اور آدمی جلدی جلدی مانگ رہا ہے اور اٹھ کر بھاگ رہا ہے۔ ایسا مانگنا نہ مانگنے سے بہتر ہے، ایسے مانگنے سے نہ مانگنا بہتر ہے، معذرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی دعائیں سنتا ہے، کیسی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات آپ کے سامنے اس سلسلے وار دروس میں
مختصر دعائیں آئیں گی انشاءاللہ، اذکار آئیں گے. تو میں آپ کے سامنے آج ایک چھوٹی سی چیز رکھنا چاہوں گا. قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور امت کا ہمارا بچہ جو ہے اس کا حافظ ہے، اسے یاد کرتا ہے. لیکن کیا میں اور آپ اس کے معانی سے، اس کے مطالب سے واقف ہیں؟ یہ کتنی عظیم صورت ہے. یا تفصیل میں جائے بغیر اگر ہم مختصر دیکھیں تو یہ خود بھی ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہیں. رب العالمین یعنی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پھر کہا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن کا، روز جزا کا، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، بادشاہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے دعا مانگنے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس پوری صورت کے اندر، ان 7 آیتوں کے اندر دعا ایک ہی مانگی گئی. صرف ایک دعا مانگی جا رہی ہے، اور اس ایک دعا کو مانگنے کے لیے بندہ کیسی تمہید باندھ رہا ہے. پہلے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ پروردگار تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اصل مدعا، اصل مطلب پر آتا ہے بندہ اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارا یہ ساری زندگی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ ساری عمر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے دنیا کی. یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں منزل تک لے جائے گا، اور اس راستے میں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، مس گائیڈ کرنے والے شیاطین اور شیطان کے چیلے ہیں، ایسی بہت ساری دشوار گھاٹیاں ہیں، وادیاں ہیں. پروردگار اس راستے سے صحیح و سالم جو ہے منزل تک پہنچنا ہے، اپنی جنت تک. لہٰذا مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت دینا، سیدھے راستے کی ہدایت دینا. اور اگر آج صراط مستقیم ہو تو پھر اے اللہ اس صراط مستقیم پر آخری دم تک، آخری سانس تک باقی رکھنا. صراط مستقیم کی ہدایت کی، سچائی کی اور صحیح راستے کی ہدایت صرف اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے. یاد رکھیے ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بنو ہاشم کے سب سے بزرگ آدمی، سب سے عزت والے خاندان کے سب سے عزت والے انسان، اور اخلاق میں، عادات میں، اپنی خوبیوں میں کسی طرح کمتر نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے احسانات کہ آپ نے بچپن سے انہیں پالا پوسا، ان کی پرورش کی، اور ان کا بہت زیادہ عزت اور ان کا اکرام کیا، اور ہر وقت ان کے کام آتے رہے. لیکن یاد رکھیے ہدایت ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے جو خاندان پوچھ کر نہیں دی جاتی، جو آپ کا نام پوچھ کر آپ کو نہیں دیا جاتا، آپ کے باپ دادا کے نام کے ساتھ آپ کو نہیں دیا جاتا. ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. صرف اگر اللہ چاہے تو ہدایت مل سکتی ہے، اللہ چاہے تو ایمان نصیب ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو اسلام مل سکتا ہے. اور یہ اللہ کی توفیق ہی ہے کہ میں اور آپ در بدر بھٹکنے کے بجائے میں اور آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ میرا اور آپ کا اللہ پر احسان نہیں. اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہیے کہ رب کے سامنے ایک سجدہ بھی کیا تو اللہ کی توفیق ہے، رب کے سامنے 2 رکعت نمازیں پڑھی تو یہ اللہ کی توفیق ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ رب کی ہدایت مانگی جا رہی ہے تو بہت بڑی چیز ہے. ابو طالب کو وہ نعمت نہیں ملی جو مجھ کو اور آپ کو مل گئی. سوچئے میں نے اور آپ نے کون سا بڑا کمال کیا تھا، میں نے آپ نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ سے اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ ہدایت کی جو نعمت، یہ جو دولت ہمارے پاس ہے یہ چھن نہ جائے. جیب میں پیسے ہوتے ہیں ڈرتا ہے انسان خرچ نہ ہو جائے، اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں تو ڈرتا ہے انسان کہیں وہ پیسے جو ہے لٹ نہ جائیں، چوری نہ ہو جائے، بینک کا دیوالیہ نکل جائے تو پریشان ہو جائیں. انویسٹ کرتا ہے، کمپنی بینک رپٹ ہو گئی تو پھر پریشان کہ کہاں نہ چلے جائیں. ایمان کی دولت ان تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے، ان تمام دولت سے بڑھ کر ہے. ایمان کی دولت وہ چیز ہے. لہٰذا جب کبھی نماز میں کھڑے ہوں تو نماز میں امام پڑھ رہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے ان دروس کا یہ مقصد بھی ہے کہ یہ عام سی دعائیں جو مجھے اور آپ کو لگتی ہیں، ان دعاؤں کا مقصد، ان دعاؤں کا مطلب، ان دعاؤں کا اسرار آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہنے چاہیے کہ جب کبھی میں اور آپ اپنی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ ادا
دعا کریں تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں، کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ تیرے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو صراط مستقیم پر باقی رکھنا آخری سانس تک، ایسا نہ ہو کہ یہ دولت نہ چھن جائے معاذ اللہ۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، کہا کون سا راستہ؟ اب سیدھے راستے تو بہت ہیں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں سچا، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میری بات سچی، میری فکر سچی، کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہا وہ راستہ جن پر ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ تو نے انعام کیا، اور جس کو ایک دوسری صورت میں بیان کیا، وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، غیظ و غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ وہ پچھلی قومیں یہود و نصارہ، نہ ان لوگوں کا راستہ جو اصل راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اور ایک بات آپ جان لیجئے کہ جب ہم نماز میں اس صورت کو دہراتے ہیں تو میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ ایک نقطہ ذہن میں تازہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو آپ نے کہا قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ صرف بندہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ صرف بندے کی چیز نہیں رہ گئی، یہ ہمارے دونوں کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے، برابر برابر۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے بندے اور میرے درمیان سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا۔ کہا کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دیکھیے میرے بھائی، اسی چیز کو محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ایک چیز ہے کہ میں اور آپ زبان سے پڑھتے ہیں اور ہم ہزاروں بار پڑھ سکتے ہیں، ایک چیز ہے کہ اسی ایک چیز کو ہم زبان سے پڑھیں، اسے اپنے دل سے محسوس کریں، اس کے معنی، مطلب اور اس کے مقصد کا استحضار رکھیں، ذہن میں تازہ رکھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، عرش پر سے کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے میرا رب، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ یعنی آپ خود نہیں کر رہے ہیں، صرف یہاں پہ صرف جو ہے نا ون وے کال نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات، یہ جو کہتے ہیں کہ نماز اللہ سے گفتگو ہے، کیسی گفتگو ہے؟ ایسی گفتگو ہے، ایسا نہیں کہ یہاں سے مس کال گیا، وہاں سے کوئی اٹھانے والا، رسپانس دینے والا نہیں۔ میرا اور آپ کا رب رسپانس دینے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ اسی لیے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں پکار سنوں گا۔ آپ نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ کہا بندے کی اس بات کی قدر کرتے ہوئے کہ دیکھو اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر کہا مالک یوم الدین، میرا رب کل قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، اللہ نے اوپر سے کہا کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید بیان کر دی آپ نے۔ کہا پروردگارہ تیری ذات کے سوا پوری دنیا کے اندر کوئی ذات نہیں ہے جس سے ہم مانگتے ہوں، جس کے سامنے جھکتے ہوں، جس سے امیدیں لگاتے ہوں۔ پروردگارہ واحد تیری ذات ہے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں میرے مالک۔ اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت کا معاملہ ہے، بندگی کا معاملہ ہے۔ کہا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو کچھ بھی مجھ سے مانگا میں اسے دوں گا، اس کے لیے وہ سب ہے جو وہ مانگے گا۔ اب مانگنے آیا بندہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم پہ رکھنا، صراط مستقیم کی ہدایت کرنا۔ اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا وہ اس کے لیے ہے،
کتنی بڑی بات ہے. میں مانگ رہا ہوں, میں پکار رہا ہوں, اور فوراً اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کا پروردگار, میرا اور آپ کا رب, اوپر سے جواب دیتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے ان دنوں میں جب کبھی ہم, چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو, بڑی عبادتیں ہوں, چھوٹا سا ذکر کیوں نہ ہو, ایک تسبیح کیوں نہ ہو, ایک تحمید کیوں نہ ہو, ایک تحلیل کیوں نہ ہو, جب کبھی ایک چھوٹی سی بات بھی کہیں, اس کا معنی و مطلب سمجھیں, اس کا مقصد سمجھیں, اس کی روح کو جانیں, اور اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ہم اس ایک چھوٹی سی بات کو بھی رکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی عبادتیں, ہمارے اور آپ کے اذکار, ہمارے اور آپ کی دعائیں اللہ کے پاس جو ہے نا کامیاب ٹھہریں گی, مقبول ٹھہریں گی, معزز ٹھہریں گی, عزت اور شرف پائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو, ہماری بندگیوں کو, ہمارے اذکار کو, ہماری ہر ٹوٹے پھوٹے اللہ کے سامنے پیش کی گئی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, اسے مقبول ٹھہرائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت و شرف کا درجہ عطا فرمائے, اور ہمیں اور اضافہ فرمائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر جس قدر ہو سکے مانگ سکیں. اور اس رمضان مبارک کے جو اور جتنے بھی دن ہمارے پاس ہیں, ابھی تو آغاز ہوا ہے, ان تمام دنوں میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہماری دعائیں, ہماری عبادتیں, ہماری بندگیاں اور ہماری نمازیں اور ہمارے اذکار اس کی روح سے خالی نہیں ہونا چاہیے. صرف اگر روح نہ ہو اور صرف جسم ہو تو یاد رکھیے میرے بھائی کہ وہ صرف اور صرف ایک لاش ہے, اور ایک لاش کا کیا کرتے ہیں, اسے دفن کیا جاتا ہے. اگر میں اور آپ, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ, او کما قال مثل الذی یذکر ربہ او لا یذکر, کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسد ہے بغیر روح کے, اور ایک جسم ہے جو روح والا ہے. ایک زندہ اور مردہ آدمی کی مثال دی گئی. لہٰذا ہم بھی خود بھی زندہ رہیں, تازہ دم رہیں, اور ہماری عبادتیں اور ہماری بندگیاں بھی جو ہے روح سے لبریز ہوں, بھرپور ہوں, اور ہماری عبادتیں بھی زندہ تابندہ رہوں, ہمیشہ باقی رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں, سنی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں. میری آپ سے گزارش ہے, اپیل ہے کہ عصر کے بعد ہونے والے یہ جو سلسلہ وار دروس ہوں گے, مختصر سی باتیں ہوں گی, آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ایک کوئی مختصر سی دعا, چھوٹی سی دعا جو میں اور آپ ہو سکتا ہے جانتے ہوں, لیکن اس کے پیچھے چھپے معانی اور مطالب سے ناواقف ہوں, اس کے مقصد سے ناواقف ہوں, اس کی اہمیت سے ناواقف ہوں. ایک چھوٹا سا کوئی ذکر جو دیکھنے میں بہت معمولی لگتا ہو, لیکن اس کا مطلب کتنا عظیم ہو سکتا ہے, یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. یا پھر کوئی ایک اسلامی ادب آپ کے سامنے رکھا جائے کہ یہ عبادت کیسے کی جائے, یہ دعا کیسے مانگی جائے, یہ ذکر کیسے کیا جائے. ایسی ہی کچھ مختصر باتوں پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ وار دروس ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور قول و عمل میں اخلاص عنایت فرمائے. ہر قسم کی ریاکاری سے, ملاوٹ سے اور تشبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.